دل سے راضی میں موہت کو میرے پاس چھوڑ دو. اگر موہت کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی. ہیلو فرینڈ، شارق اپنے پلان میں کامیاب ہو رہا ہے کیونکہ آیت کی پوری فیملی کو شارق بہت پسند آیا تھا. وہ لوگ انہیں بہت شریف اور رکھ رکھاؤ والے لگے تھے، اس لیے انہوں نے ہاں کر دی تھی. لیکن اس سے پہلے وہ پھر بھی آیت سے اس کی آخری رائے جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ کام روشی کے دادا کریں گے کیونکہ روشی ان سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتی تھی. تبھی وہ آیت کے پاس اس کے کمرے میں جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ انہیں ارسلان کی فیملی بہت پسند آئی ہے. انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں بنتی، اس لیے انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے. لیکن اس کے لیے اس کی رضامندی بہت ضروری ہے کیونکہ ارسلان کی فیملی اسی ہفتے رسم کے لیے آنا چاہتی ہے. کیا وہ اس رشتے کے لیے دل سے راضی ہے اور اسے کوئی اعتراض تو نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس کی خوشی سب سے زیادہ اہم ہے. تو روشی اپنے دادا سے کہے گی کہ اس نے سوچ سمجھ کر اپنے دماغ سے یہ فیصلہ لیا ہے اور وہ اپنے فیصلے پر مطمئن ہے. تو اس کے دادا بھی روشی کے اس جواب سے مطمئن ہو جائیں گے. لیکن وہ نہیں جانتے کہ روشی نے صرف طلحہ کے ٹھکرائے جانے کے غم میں اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ طلحہ کو دکھا سکے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے. اس غصے میں روشی نے ارسلان کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی کہ وہ جس سے شادی کرنے جا رہی ہے وہ ارسلان نہیں بلکہ شارق ہے. اس نے جلد بازی میں ہاں تو کر دی تھی لیکن اس کا دل بہت بے چین تھا کیونکہ اس کے دل پر تو صرف طلحہ کا ہی نام لکھا ہے جو بار بار صرف اسی کی خواہش کر رہا ہے. جب شارق کی ماں اسے خوشخبری سنائیں گی کہ آیت کے گھر والوں نے ہاں کر دی ہے تو شارق بہت حیران ہوگا کہ آیت نے اس سے ملاقات کیے بغیر ہی ہاں کر دی تھی. لیکن وہ بہت خوش بھی ہوگا کہ چلو یہ تو اور بھی اچھا ہوا. جب وہ رسم میں اس کے سامنے آئے گا تو وہ انکار ہی نہیں کر پائے گی. دوسری طرف موہت طلحہ کے سبیکا سے شادی کے فیصلے پر خوش نہیں تھا. وہ سبیکا کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا. اسے تو بس روشی پسند تھی. وہ بار بار روشی کے لیے ضد کرے گا تو عابد صاحب اسے سمجھائیں گے کہ اس کی طرح روشی انہیں بھی پسند ہے لیکن روشی کی شادی ہونے والی ہے اور دابی سبیکا سے شادی کر رہا ہے تو اسے بھی اب سبیکا آنٹی سے دوستی کر لینی چاہیے. لیکن موہت کسی بھی صورت میں سبیکا سے دوستی نہیں کرنا چاہتا. جب سبیکا موہت کے ساتھ وقت گزارنے اور اسے دوستی کرنے کے مقصد سے طلحہ سے کہے گی کہ وہ موہت کی اس کے پاس چھوڑ دے تو طلحہ منع کر دے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موہت سبیکا کو پسند نہیں کرتا. تو سبیکا اسے فورس کرے گی کہ وہ اس پر یقین کرے، وہ اس کا بہت خیال رکھے گی. تو طلحہ بھی اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا لیکن وہ موہت کا خیال نہیں رکھ پائے گی کیونکہ موہت وہاں سے واپس اپنے گھر جانے کی کوشش کرے گا اور بھاگتے ہوئے وہ سوئمنگ پول میں گر جائے گا. تب نوکر اسے بھاگ کر بچا لے گا لیکن وہ بے ہوش ہو جائے گا تو سبیکا اسے فوراً ہاسپٹل لے جائے گی. جب طلحہ کو اس بارے میں معلوم ہوگا تو وہ فوراً ہاسپٹل پہنچے گا تو موہت کی سیریت حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو جائے گا اور سبیکا پر بہت غصہ کرے گا کہ اگر موہت کو کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف اس پر ہوگی. اسے خود پر بہت افسوس ہوگا کہ اس نے سبیکا پر یقین کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی. وہ تو پہلے ہی موہت کو پسند نہیں کرتی تھی. جب آیت کو موہت کی حالت کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ موہت سے ملنے ہاسپٹل جائے گی اور اسے دیکھتے ہی موہت بہت خوش ہو جائے گا. وہ جس طرح موہت کو پیار سے ٹریٹ کر رہی ہوگی وہ دیکھ کر طلحہ کو احساس ہوگا کہ آیت سے بڑھ کر موہت کا خیال کوئی بھی نہیں رکھ سکتا. اب اسے پچھتاوا ہوگا کہ اس نے آیت کو ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا. جیسے ہی آیت جانے لگے گی تو موہت اسے روکنے کی کوشش کرے گا لیکن اب وہ رک نہیں سکتی تھی. جیسے ہی وہ جانے لگے گی تو طلحہ اسے روکے گا کہ وہ کچھ دیر اور موہت کے پاس رک جائے کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ وہ موہت کا خیال بہت اچھی طرح رکھ سکتی ہے. تب آیت اسے ٹیز کرے گی کہ اس جیسی غیر ذمہ دار، لاپرواہ، نان سیریس لڑکی اس بچے کا کیا خیال رکھے گی. اس کا خیال تو وہ سبیکا رکھ سکتے ہیں اور کافی اچھا رکھ بھی رہے ہیں اور ویسے بھی وہ رک نہیں سکتی کیونکہ آج شام اس کی منگنی ہے. اور پھر یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جائے گی. اسے طلحہ کی آنکھوں میں پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا لیکن اب وہ واپس پلٹنے والی نہیں تھی. جبکہ طلحہ بھی جان چکا ہے کہ اسے روشی کا دل توڑنے کی سزا مل رہی ہے. اسے اس بات کی بہت تکلیف ہوگی کہ اس کی وجہ سے موہت کو بھی سزا مل رہی تھی. چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.